بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعثت رسول سے پہلے عرب کے حالات کا ذکر۔ کسی قوم کے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے کہ اس کا معصوم رہنما اس سے اس قدر عاجز آ جائے کہ اس کے حق میں در پردہ دعا کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور اس سے دشمن کے ہاتھ فروخت کر دینے پر آمادہ ہو جائے۔ اہل کوفہ کی بدبختی کی آخری منزل تھی کہ وہ اپنے معصوم رہنما کو بھی ایک تحفظ فراہم نہ کر سکے، اور اس کے درمیان ان کا رہنما عین حالات سجدے میں شہید کر دیا گیا۔ کوفہ کا قیاس مدینہ کے حالات پر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مدینہ نے اپنے حکام کا ساتھ نہیں دیا اس لیے کہ وہ خود اس کے حرکات سے عاجز تھے اور وہ مسلسل احتجاج کر چکے تھے، لیکن کوفہ میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ یا واضح لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ مدینہ کے حکام کے قاتل اپنے عمل پر مطمئن تھے اور انہیں کسی طرح کی شرمندگی کا احساس نہیں تھا، لیکن کوفہ میں جب امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے قاتل سے دریافت کیا کہ کیا میں تیرا کوئی برا امام تھا، تو اس نے برجستہ یہی جواب دیا کہ کسی جہنم میں جانے والوں کو روک نہیں سکتے۔ آپ کسی جہنم میں جانے والوں کو روک نہیں سکتے۔ گویا مدینہ سے کوفہ تک کے حالات سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مدینہ کے مقتول اپنے ظالم کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، اور کوفہ کا شہید اپنے عدل و انصاف کی بنیاد پر شہید ہوا ہے، اور ایسے ہی شہید کو یہ کہنے کا حق ہے قُلْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، پروردگار کعبے کی قسم میں کامیاب ہوگا۔